بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو 3 راتیں غار ثور میں گزار کر پھر آگے روانہ ہوئے۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے بھاری انعام مقرر کر رکھا تھا، اس لیے انعام کی لالچ میں کفار کی ایک ٹولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک آ پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ یہ لوگ تو غار تک آ گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ کفار نے یہ دیکھ کر تو خیال کیا کہ اگر کوئی شخص اس غار میں داخل ہوا ہوتا تو نہ مکڑی کا جالا موجود ہوتا اور نہ کبوتری نے انڈے دیے ہوتے، چنانچہ وہ کچھ دیر خسر پسر کر کے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مکہ کبوتروں کی وجہ سے غار کے اندر نہیں آ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کبوتروں کو حرم شریف میں مقام بخشا، جہاں ان کی نسل بڑھ گئی۔ آج کل یہ نسل بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی تلقین فرمائی تو اس نے کہا کہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت کی ٹہنی کو اپنے پاس بلا لوں تو کیا تو میری اس رسالت کی گواہی دے گا؟ اس بدو نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ٹہنی درخت سے الگ ہو کر نیچے گری اور زمین پر گرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں آئی کہ برابر سجدہ کر رہی تھی اور بار بار اپنا سر اٹھا کر زمین پر رکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی جگہ واپس چلی جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی وہ ٹہنی مڑی اور واپس اپنی جگہ کھجور کے درخت پر پہنچ کر اس طرح ہو گئی جس طرح کے پہلے درخت کے ساتھ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر بدو حیرت زدہ ہو گیا اور فوراً ایمان لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ کفار مکہ کی سختیوں کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک رات ابو جہل اور چند دیگر معززین قریش ایک بڑے یہودی عالم کی معیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو جہل نے کہا، تم سے پہلے نبی معجزات دکھاتے رہے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں، اس لیے تم آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی عالم کی بات سنتے ہی ابو جہل نے کہا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابھی ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو لیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل تحقیقان پر آ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، پھر انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا
تو چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور فوراً ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ پھر اس نے شہر کے چاروں طرف قاصد بھیج کر پتہ کرایا۔ جب مکہ مکرمہ میں آنے والے قافلوں کے لوگوں نے آ کر بتایا کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے فلاں رات کو دیکھے ہیں، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چاند پر بھی جادو کر دیا ہے۔